یہ زندگی کب تک بچائے رکھو گے، یہ موت روز نوالے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی کب تک بچائے رکھو گے، یہ موت روز نوالے بدلتے رہتے ہیں۔ زندگی اور موت کا فلسفہ کے حوالے سے، برائی اور نیکی کے حوالے سے محترم الحاج ماسٹر شمیم صاحب نے کہا ہے، یقین جانیے یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں سب کو شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ جو قدم ایک شخص نے الحاج ممتاز علی صاحب نے اٹھایا، آج پورا پلامو الحمدللہ ان کے ساتھ رہا، یہ کام بہت آگے تک پہنچا۔ دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ورنہ جہیز کی لعنت کا حال بہت برا ہے۔ ایک لڑکا منگنی کے لیے گیا تو سسرال میں سسر نے کہا تمہیں کیا چاہیے، تو کہا یہ سامان یہ چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو سسر نے کہا لا حول ولا قوت، کیا دور آ گیا ہے، بیٹی بھی دو اور جہیز بھی دو۔ تو اس لڑکے نے کہا ایک کام کرتے ہیں، بیٹی رکھ لیجئے، جہیزہ دے دیجئے سب۔ بڑا عجیب ماحول ہے، دنیا کا کہاں تک پیغام پہنچے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچا۔ ایک شاعر نے کہا تھا امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے۔ ہمیں پکچر میں جانا ہو تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے، اگر مسجد میں جانا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ ہمیں پکچر میں جانا ہو تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے، مگر مسجد میں جانا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خرافات سے محفوظ رکھے۔ حضرات جلسہ شباب پہ ہے، رات کے 9:45 بج گئے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کا وہ عظیم لہجے آپ حضرات سے ملاقات کرنے کو مکمل تیار ہیں، جن کو سن کر آپ حضرات کا دماغ، دھیان، روح مدینہ شریف کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ جو حضرات راستے میں آنا جانا کر رہے ہیں وہ حضرات اب جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ چوترا جو بنا ہوا ہے، چبوترا چوک، اس پر بھی اگر دری لگا کر بیٹھا دیں تو حرام تھوڑی نہ ہو جائے گا، ایسے تھوڑی نہیں، اس کو بیٹھا دیں۔ اگر جگہ نہیں ہے تو دیکھ لیجئے، ایڈجسٹ کر لیجئے۔ علماء اکرام بھی بیٹھے ہیں، ہم نے اس سے اجازت لے لیا ہے، چلیے آپ۔ اور جو کھڑے ہیں وہ لوگوں کی تو جگہ چاہیے کم سے کم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور غازی ملت کی جہاں آمد ہو جاتی ہے یہ تو بہت کم بھیڑ ہے۔ ہم ان کے ساتھ کئی جلسے میں رہے ہیں، اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب عشاق ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہاں سے محبت کا معاملہ تھوڑا سا مزاج بنا دیں آپ کی سماعتیں تھوڑی میرے طرف مائل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہ سب کو بریلی شریف تک پہنچا دیں گے۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی۔ آپ حضرات کیا سوچ رہے ہیں، ایک بار بول دیں نا سبحان اللہ۔ ذرا بلند آواز سے پیچھے والے بھی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، الفت ہمارے واسطے تنویر بن گئی۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، الفت ہمارے واسطے تنویر بن گئی۔ یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ اس وقت ہندوستان کے بہت اچھے علماء کرام کو آپ کو سننا ہے۔ صدارت حضرت محترم علامہ قاری جسیم صاحب قبلہ کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اسی کو صدارت ملا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شاعر نے کہا جو ان پڑھ ہو محفل میں سیاست کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہی صدر بنتا ہے، جو سب سے کم پڑھا ہو وہی نظامت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے جو لوگ آج حضرت دعوت کارڈ پر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمام لوگ ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ اس وقت ہم بلا تاخیر، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ حضرات سے ملاقات ہوگی ہماری۔ ہندوستان کا وہ لہجہ جو پلامو کی پیداوار ہے، پلامو کی زمین کی خوشبو ہے، جس کی نعتیہ شاعری کی مہک چمک دمک اس وقت پلامو سے باہر نکل گئی ہے، اور دوسرے اسٹیٹوں کا سفر کرنے کے بعد آپ حضرات کا نام روشن کر رہی ہے۔ وہ جوڑی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو ہم امتیاز و نواز کے نام سے جانتے ہیں، پلامو کی پیداوار ہے، مگر اس کی خوشبو کہاں تک پہنچی ہے، پہلا مطلع سے آنے کے بعد مکتا پہنچتے پہنچتے احساس ہو جائے گا۔ آئیے اٹھا لیجیے ہاتھ، دونوں شعراء کرام کو نام لے کرنے کے بعد اب آپ بالکل ان سے ملاقات کرنے کو تیار ہو جائے۔ تم نہیں مدینہ شریف کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا نے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، مولا انہیں جنت میں مدینہ شریف پہنچنے کا کوئی انتظام فرما دے۔ ارے بولیے نا، کوئی پروگرام ہے آپ کو مدینہ میں؟ ہاں تو بولیے آمین تو بول دیجئے، ورنہ ایک اسکول میں ایک بچے سے کہا جنت میں کون جائے گا، سب نے ہاتھ اٹھا لیا، ایک بچے نے نہیں اٹھایا، کہا تو نہیں اٹھائے گا، کہا میرے ابو نے ادھر ادھر جانے کے لیے منع کیا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو مت اٹھائیے، ورنہ اگر واقعی خلوص دل کے ساتھ آئے ہیں تو اٹھا لے محبت سے ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
موجے دریا حد میں نہ رہے اور ضد پر رہے تو بس عمر فاروق کو ایک خط لکھ دی.